السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عقیدہ کے موضوع پہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب کو بعد میں آنے والے لوگوں نے آسانی کے لیے نمبر لگا کر کئی مسائل میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان مسائل میں سے 17واں مسئلہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں وہ کہتے ہیں والایمان بالمیزان یوم القیامہ، والایمان بالمیزان یوم القیامہ یوزن فیہ الخیر والشر لہ کفتان ولسان، کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوگا، اس پہ ایمان لانا، والایمان، اور ایمان لانا، ایمان لایا جائے اس ترازو پہ جو کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ یوزن فیہ الخیر والشر، اس میں وزن کیا جائے گا، اس میں تولا جائے گا خیر کو بھی اور شر کو بھی۔ لہو کفتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ولسان، اور اس کی ایک زبان ہوگی۔ تو اس مسئلے کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ میزان سے، ترازو سے۔ بہت سے لوگوں نے اس عقیدے کو بھی ماننے سے انکار کیا اور میزان کی کیا کی؟ تعویلیں کی۔ ان میں سر فہرست کون ہے؟ معتزلہ۔ معتزلہ انکار کرتے ہیں میزان کا بھی اور اعمال کے تولے جانے کا بھی، دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا موقف کیا ہے؟ پہلے معتزلہ کی گمراہی سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال تو آراز ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ آراز۔ آراز کا مطلب کیا؟ آراز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمل کیا اور کہانی ختم ہوئی۔ عمل کا کوئی وجود تو نہیں ہے کہ اسے تولا جائے۔ جیسے انسان کا خوش ہونا، یہ خوشی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آراز میں سے ہے۔ کیا اس کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ خوشی آئی اور چلی گئی، اسے آپ کیسے تولیں گے؟ تو اعمال کیا ہے؟ آراز ہیں، ان کا کوئی اپنا جسم نہیں ہوتا، تو ان کو آپ کیسے تولیں گے؟ معتزلہ بھول گئے
یہ عقل پرست بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ انسان ہے جو آراز کو تول نہیں سکتا، اور آج انسان آراز کو بھی توڑ رہا ہے۔ آج انسان ان چیزوں کو توڑ رہا ہے جن کے اجسام نہیں ہوتے۔ ہواؤں کو تولا جا رہا ہے، بخار کی مقدار معلوم کی جا رہی ہے کہ کس مریض کا بخار کتنا ہے، بجلی کرنٹ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کرنٹ 220 ہے اور یہاں پہ کرنٹ 110 ہے۔ تو آج تو انسان ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ سائنس نے تو مدد کی ہے ہماری اس معاملے میں، سائنس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے۔ تو سائنس سے ہم فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن جہاں پہ سائنس اللہ کی بتائی ہوئی کسی بات کا انکار کرے گی، وہاں پہ ہم اس سائنس کو دیوار پہ دے ماریں گے۔ یہ اصل نہیں ہے۔ میزان اور اعمال کے تولے جانے کو ماننے میں بھی اصل یہ نہیں ہے، بنیاد یہ نہیں ہے، اساس یہ نہیں ہے۔ بنیاد اور اساس اللہ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ لیکن بات کو ایسے لوگوں کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے جو اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، اسے کیسے تولیں گے، انہیں ہم بتا رہے ہیں آج آپ کرنٹ کی مقدار کیسے معلوم کر رہے ہیں، آج آپ بخار کی مقدار کیسے معلوم کر رہے ہیں، ہواؤں کی مقدار آپ کیسے معلوم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، کیا کہ روز قیامت ایک میزان ہوگا، بہت بڑا ترازو ہوگا جس میں تولا جائے گا۔ کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو۔ نمبر 1 اعمال کو، نمبر 2 صاحب عمل کو، انسانوں کو تولا جائے گا، اور نمبر 3 ان رجسٹروں کو، صحیفوں کو جن میں ہمارے اعمال تحریر ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انبیاء آیت نمبر 47 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، چنانچہ کسی بھی انسان پہ، کسی بھی جان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا بر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وہاں پہ یہ صورتحال ہوگی کہ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر کو عمل کیا ہوگا، ہم اس کو بھی حاضر کریں گے، ہر عمل کو حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لحاظ سے ہم کافی ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ روز قیامت ترازو رکھا جائے گا، روز قیامت تول ہوگا، وزن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کیا جانا، تول، یہ کیا ہے؟ الحق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حق ہے، سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے، برحق بات ہے، آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا مجازی معنی اس کا مراد لیں گے۔ معتدلی حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ترازو سے مراد یہ ہے کہ عدل و انصاف کا حق ادا کیا جائے گا۔ حقیقتاً کوئی ترازو
نہیں ہوگا، کسی ترازو کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قرآن میں آیا ہے ترازو، احادیث میں آیا ترازو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے گا، ایسا عدل و انصاف جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تعبیر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، اسے ماننا پڑے گا، ایمان لانا ہوگا کہ اس دن تولا جائے گا، اس دن تولا جائے گا۔ کس کو تولا جائے گا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے نیکیوں کے ترازو بھاری ہو گئے تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ فلاح پائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جن کے نیکیوں کے ترازو کیا رہے؟ ہلکے رہے، تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، ہلاکت میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ تو میزان، ترازو اور یہ کہ اس دن وزن ہوگا، ان دونوں کا تذکرہ تو صاف صاف قرآن میں آیا ہے، کیسے آپ ان کا انکار کریں گے؟ اور اللہ جزائے خیر دے امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ بخاری شریف کی ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ بخاری شریف ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پھر کتنی کتابیں ہیں؟ 97 کتنی کتابیں ہیں؟ 97۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخاری شریف کتنی عظیم کتاب ہے؟ ایک کتاب کے اندر 97 کتابیں ہیں۔ اور آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ اس کتاب التوحید میں آخری جو باب ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باب ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف پہ مبنی ترازو قائم کریں گے۔ نمبر 2، یہ باب ہے اس بارے میں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ کیا تولے جائیں گے؟ انسانوں کے اعمال بھی اور ان کے اقوال بھی۔ اس کے بعد امام بخاری مشہور و معروف حدیث لے کر آئے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، جسے روایت کرنے والے صحابی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 جملے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان ان سے محبت کرتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، وہ 2 جملے اگر آپ اپنی زبان سے ادا کریں تو بہت ہلکے ہیں، آپ کا زور نہیں لگے گا، آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی، آپ کو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں جملے میزان میں، ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ جب روز قیامت وزن ہوگا ہمارے اعمال کا، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ یہ 2 کلمے جو ادا کرنے کے لحاظ سے بہت آسان ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، تو روز قیامت جب وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ آپ یہ کہیں کہ سبحان اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے،
وَبِحَمْدِهِ، ساتھ ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، اور میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور عظمتوں والا ہے، بہت عظیم ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا جی؟ پھر میزان کے قائم. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جملے میزان میں، ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو ایک حقیقت ہے، اور یہ کہ اس میں تولا جائے گا، ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے گا. معتزلی کہتے ہیں جی کیسے تولیں گے؟ تو فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو تولا جائے گا. تو میں نے کیا کہا تھا؟ تولا جائے گا نمبر 1 اس کو، ہمارے اعمال کو، نمبر 2 لوگوں کو تولا جائے گا. اس بارے میں حدیث ہے بخاری شریف کی، بخاری میں اس کا نمبر ہے 4729، 4729، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2785، 2785. جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا إِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. روز قیامت اللہ کے پاس ایک آدمی آئے گا العظیم، جو لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ بڑا عظیم. کسی ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر، کسی ملک کا بادشاہ. السمین، عہدے، ایک تو پہلے بتایا گیا کہ عہدے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑا عظیم. نمبر 2 السمین، جسمانی طور پہ بڑا موٹا تازہ. لیکن فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. فرمایا پڑھو اگر تم چاہو تو اللہ کا یہ فرمان کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت ہم وزن قائم ہی نہیں کریں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سرے سے ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں. تو یہ سورہ کاف کی آیت پڑھی آپ نے، سورہ کاف کی آیت نمبر 105، 105. تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے جی؟ کیا بتانے کے لیے؟ کہ انسانوں کا، صاحب عمل کا بھی وزن ہوگا. جیسے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا، ایسے ہی انسانوں کا وزن بھی ہوگا جو اعمال کرنے والے تھے. تو یہاں پہ آپ نے بخاری شریف کی حدیث سن لی ہے کہ ایسے کافر آئیں گے ایمان سے خالی، تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد سن لیں صاحب ایمان کا وزن کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3991، 3991، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، قابل قبول ہے. حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیلو کے درخت کا مسواک بنانا چاہ رہے تھے. پیلو کے درخت پہ چڑھ کے مسواک بنا رہے تھے، اور ان کی دونوں پنڈلیاں بہت باریک تھیں. ہوا کے چلنے سے ان کی پنڈلیاں حرکت کر رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گے. یہ کہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، درخت کی ٹہنیوں پہ ہیں، اور ہوا چل پڑی ہے تو بڑی مشکل سے وہ کھڑی ہیں. فضاحک القوم منہ، لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مما تضحکون، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ قالوا یا نبی اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، من دقت ساقیہ، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے کتنی باریک ہیں، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں۔ فقال، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، ترازو میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی پنڈلیاں۔ پنڈلیاں تو باریک باریک تھیں، وزن کہاں سے آ گیا؟ ایمان کا وزن ہے، نیک اعمال کا وزن ہے۔ نیک اعمال نے، ایمان نے عبداللہ بن مسعود کو اتنا وزنی بنا دیا۔ گوشت کا وزن نہیں ہے، ہڈیوں کا وزن نہیں ہے۔ تو آپ اب اندازہ کریں دنیا والوں کے معیار کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معیار ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہم ان کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، ہم ان کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں مشرق کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لوگ جو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، عقیدے میں مضبوط، توحید میں مضبوط، شرک و بدعات سے دور، لیکن چونکہ ان کے کپڑے عام سے ہوتے ہیں، سادہ سے، شکل و صورت بھی واجبی سی، بال بھی پراگندہ، ہم ان کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، جن کی پنڈلیاں باریک سی ہیں، بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ ان کی صرف پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے؟ احد پہاڑ جو ہے 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے۔ کتنا جی؟ 7 کلومیٹر طویل، اور چوڑا بھی اچھا خاصا ہے۔ اب دیکھیں کتنا وزن ہوگا اس پہاڑ کا۔ تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ تو اب ہم نے ایک تو یہ جان لیا کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ بھی جان لیا کہ انسانوں کا، اعمال کرنے والوں کا بھی وزن ہوگا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب رہ گیا ہمارے صحیفوں کا، اعمال کے رجسٹروں کا وزن۔ تو اس بارے میں وہ حدیث نوٹ کریں جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2639، 2639، اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 4300، 4300۔ اور جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ابن ماجہ کے ہوں گے۔ حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میری امت کے ایک فرد کو ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، فَيُنشَرْ لَهُ 99 سجلہ، اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، کل سجل مد البصر، ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا کہ جہاں جہاں تک نگاہ جائے
وہاں تک رجسٹر پہنچ رہا ہے. ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا. اور ایسے رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99. ثم یقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل تنکر من هذا شیئا، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ تمہارے اعمال پہ مشتمل رجسٹر ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جسے ماننے سے تم انکاری ہو؟ فیقول لا، تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ سب جرائم میں نے مجھ سے سرزد ہوئے ہیں. فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اظلمت کا کتبتی الحافظون، کہیں ایسا تو نہیں میرے لکھنے والے فرشتوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دیا ہو، کوئی زیادتی کر دی ہو، گناہوں کو بڑھا کر لکھ دیا ہو؟ فیقول لا، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے الک عن ذلک حسنہ، کیا تمہارے پاس اس کے مقابل میں کوئی نیکی ہے؟ یعنی کہ یہ تو تمہارے گناہ ہی گناہ ہیں، کیا ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیہاب الرجل، وہ آدمی ڈر جائے گا، ہیبت میں مبتلا ہو جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا. فیقول، تو کہے گا لا، نہیں اعلیٰ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. فیقول بلا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں نہیں، تمہاری نیکی ہے. ان لک عندنا حسنات، تمہاری ہمارے پاس ایک نیکی ہے. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. چنانچہ اس کے لیے ایک نکالا جائے گا، کیا؟ کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کا پرزہ، کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اور اس میں لکھا ہوگا اس کا عمل. وہ کیا عمل ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وہ آدمی کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا گناہوں کے لمبے 99 رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے انک لا تظلم، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو سکے گا. فتوضع السجلات فی کفۃ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں کے یہ لمبے چوڑے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں، والبطاقۃ فی کفۃ، اور کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھا جائے گا دوسرے پلڑے میں. فقاشت السجلات، وہ پلڑا جس میں رجسٹر رکھے ہوں گے وہ اٹھ جائے گا. وثقلت البطاقہ، اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا ٹکڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ نکلے گا. ہاں جی، اس حدیث سے کیا پتا چلا پھر؟ نام اعمال صحیفوں کا، کہ ہمارے اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے. جہاں ہم نے ان احادیث پہ ایمان لانا ہے، اس عقیدے پہ ایمان لانا ہے، وہاں آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. گناہوں کے رجسٹر کو بھاری نہ کریں. جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا، تو اسے نجات کیوں مل گئی؟ اتنے گناہ ہونے کے باوجود نجات کیوں مل گئی؟ بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو پوری زندگی کفر پہ رہا، گناہ کرتا رہا، فوت ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا
اور مزید گناہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کی یہ رائے ہے، لیکن کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے. اس حدیث سے ایک اور بڑا ہی اہم مسئلہ معلوم ہوا. وہ کیا؟ کہ ترازو کے واقعی دو پلڑے ہوں گے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، اور یہ بھی پتا چلا کہ ترازو ایک حقیقت ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے ترازو سے مراد اللہ کا عدل و انصاف ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ترازو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کا بول بالا فرمائیں گے، لیکن عدل و انصاف کا نام لے کے ترازو کی حقیقت کا انکار کر دینا یہ غلط ہے. تو ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں مسئلہ نمبر 17 کا کہ والایمان بالمیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان ہوگا، اس پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. یوزن فیہ الخیر والشر، اس میزان میں، اس ترازو میں تولا جائے گا کس کو؟ انسان کے اچھے اعمال کو اور برے اعمال کو، خیر کو اور شر کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیک اعمال کرنے والا اپنے نیک اعمال کو موجود پائے گا، اور برے اعمال ان کا ارتکاب کرنے والا وہ اپنے گناہوں کو وہاں پہ موجود پائے گا. لہو کفتان، اس ترازو کے کتنے پلڑے ہوں گے جی؟ دو. ولسان، اور اس ترازو کی ایک زبان بھی ہوگی. یہ جو آخری لفظ کہا ہے امام صاحب نے کہ اس کی زبان بھی ہوگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. میزان کی زبان ہوگی، ترازو کی زبان ہوگی، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے، جسے امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں لے کر آئے ہیں، کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میزان کی زبان بھی ہوگی اور دو پلڑے بھی ہوں گے. لیکن یہ روایت جناب عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے. ترازو کی زبان ہوگی، اس کے بارے میں کوئی دلیل قرآن سے بھی نہیں ملتی، حدیث سے بھی نہیں ملتی. عبداللہ ابن عباس کا قول ہے تو وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں ہم کس امام کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ امام بربہاری کی. وہ کہتے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے بھی ہوں گے، ایک زبان بھی ہوگی. لیکن ہمیں چونکہ زبان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی تو ہم ان کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں ہیں، ہم ان کی تائید نہیں کرتے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے اماموں کی خاطر، اپنے پیروں کی خاطر، اپنے مشائخ کی خاطر قرآن و حدیث کی آیات کو مروڑتے ہیں. قرآن و حدیث کی آیات کو مولوی صاحب کے مطابق، امام صاحب کے مطابق، پیر صاحب کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں کے عقائد کو، اماموں کے اقوال کو، ان کے فتاویٰ کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. البتہ یہاں پہ مجھے یہ یاد آیا کہ حجر اسود کے بارے میں ایسی حدیث آتی ہے، کیا اس کی زبان ہوگی. امام احمد روایت کرتے ہیں مسند میں، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں. ترمذی میں اس کا نمبر ہے 961، 961
اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 2215 2215. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی کون؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یأتی ھذا الحجر یوم القیامہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، لہو عینان یبصر بہما، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، ولسان، اور اس کی زبان ہوگی، ینطق بہ، جس سے گفتگو کرے گا، یشہد لمن استلمہ بالحق، یہ زبان کے ذریعے شہادت دے گا، گواہی دے گا اس کے حق میں جس نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں. اور یہ جو مسئلہ نمبر 17 ہے جو امام بربہاری نے بیان کیا ہے، یہی مسئلہ امام احمد اپنی کتاب اصول السنہ میں بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر کیا ہے؟ 16. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا کہ میزان میں، ترازو میں عمدہ اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی. کیسی زیادہ وزنی چیز؟ عمدہ اخلاق سے زیادہ. تو اس سے کیا پیغام ملا؟ ایک تو ایمان لائے اس بات پہ کہ روز قیامت ترازو ہوگا اور اس میں تولا جائے گا، کس کو؟ ہمارے اعمال کو. اب اخلاق نظر آتا ہے جی؟ اس کا کوئی جسم ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اچھے اخلاق سے بہتر سے زیادہ وزنی چیز میدان میں کوئی نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حق ہے کہ روز قیامت ترازو قائم کیا جائے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کو، نیکیوں کو تولا جائے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی زبان ہوگی، یہ قرآن کی کسی ایسے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 18 کی طرف. مسئلہ نمبر 18 کیا ہے؟ وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، کہ عذاب قبر پہ ایمان لانا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے کیا ہے کہ عذاب قبر پہ ایمان لانا ہے، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور منکر اور نکیر پہ بھی ایمان لانا ہے. یہ ایک اور اہمیت کا حامل اہم ترین عقیدہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے عذاب قبر کو ماننے سے انکار کیا ہے، حالانکہ عذاب قبر پہ ایمان لانا آخرت پہ ایمان لانے کا حصہ ہے. جو قبر پہ عذاب قبر پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. جن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے وہ کون ہے؟ معتزلہ، عقل پرست. یہ لوگ عذاب قبر کے بارے میں آنے والی احادیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہیں،
یہ متواتر قسم کی حدیث نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر واحد ہیں. ان سے ہمیں یقین نہیں ملتا، ان سے ہمیں ایک ظن ملتا ہے، گمان ملتا ہے. یعنی کہ وہ احادیث جنہیں خبر واحد کہا جاتا ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ خبر واحد، یہ جمع کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اخبار احاد. لیکن میں آسانی کے لیے خبر واحد بول رہا ہوں، لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ خبر واحد جو ہے اگر اسے امت قبول کر لے تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. وہ خبر واحد جو صحیح ہو اور اسے امت کیا کر لے؟ قبول کر لے، مان لے، تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اور یہ بات معلوم رہے کہ وہ احادیث جن کا تعلق قبر کے عذاب سے ہے وہ متواتر تک پہنچتی ہیں، خبر واحد نہیں ہے. خبر واحد ہوں بھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد اگر اس کو امت قبول کر لے تو کس کا فائدہ دے گی؟ یقین کا فائدہ دے گی. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث متواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں. متواتر کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ بار بار آپ تذکرہ کر لیں ان چیزوں کا، کئی بھائیوں کو نہیں پتا، ان کو بتائیں. زیادہ بار بار حدیث متواتر، خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے روایت کرنے والے راوی، جسے بیان کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. اتنے زیادہ راوی ہیں انسان سوچتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک آدمی مکہ کا یہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک صحابی مدینہ کا وہ بھی یہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک یمن سے آیا تھا وہ بھی یہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک کا تعلق انصاریوں سے ہے وہ بھی یہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک کا تعلق مہاجرین سے ہے وہ بھی یہ حدیث بیان کر رہا ہے. اتنے زیادہ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے تابعین بھی 40 50 60 اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. پھر آگے تیسرا جو طبقہ ہے تبع تابعین کا وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے. جب کسی حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام بھی بہت زیادہ ہوں، اور صحابہ کرام سے حدیث کو لینے والے تابعین بھی بہت زیادہ ہوں، تابعین سے اس حدیث کو لینے والے تبع تابعین بھی بہت زیادہ ہوں، تو پھر ہم اس خبر کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. اور متواتر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. آپ کے ایک بااعتماد آدمی نے آپ کو بتایا کہ باہر بم دھماکہ ہوا ہے. پھر ایک اور آدمی آیا وہ بھی بااعتماد، اس نے بھی بتایا. پہلے آدمی کے بتانے سے ہی آپ کو یقین ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کے یہاں وہ آدمی کیا ہے؟ بااعتماد. دوسرا آدمی بااعتماد آیا تو آپ کے علم میں، یقین میں اضافہ ہو گیا. یقین کس بات پہ؟ کہ واقعی بم دھماکہ ہوا ہے. پھر 3 پھر 4 5 10 آدمی یہ بات بتا رہے ہیں، تو کیا اب شک شبہ کی گنجائش رہے گی؟ نہیں. یقین پکا جی، یقین مزید پختہ ہو گیا. تو پہلے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں آنے والی احادیث اگرچہ کم ہو، ایک ہی ہو، ایک ہی صحابی روایت کر رہا ہو، تو پھر بھی اس پہ ایمان لانا لازمی ہے. اور ایسی احادیث جن کو امت نے قبول کیا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شہر میں اپنا گورنر بھیجتے تھے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ جاتے تھے؟ جی بھائی اکیلا ہی جاتا تھا، ایک ہی آدمی جاتا تھا، اور پورے دین کی دعوت لے کر جاتا تھا، عقیدے کی دعوت.
بلکہ اس کی دعوت کا آغاز عقیدے سے ہوتا تھا. عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایک. تو کیا کبھی آپ نے سنا کسی علاقے کے لوگوں نے کہا بھئی ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کر سکتے، تم تو اکیلے ہو، اتنے لوگ لے کے آؤ کہ جو متواتر بن جائے، کم از کم تمہارے ساتھ کو 30-40 آدمی تو ہونے چاہیے. پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نبی و رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ کی تصدیق کے لیے ساتھ کتنے لوگ اترے تھے آسمانوں سے؟ کوئی بھی نہیں. آپ نے دعویٰ کیا، دلائل پیش کیے، اور آپ اکیلے تھے، سب مسلمانوں نے آپ کو نبی رسول مان لیا. تو آپ کا یہ حق بیان کرنا یہ بھی خبر واحد ہے. اور پھر جو اوپر سے لے کر آئے تھے کون؟ جبریل. ان کے ساتھ کتنے فرشتے آتے تھے جی؟ اکیلے. وہ بھی اکیلے ہی آتے تھے. تو وہ بھی خبر واحد ہے. اور اللہ کے رسول بھی جو بیان کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ خبر واحد. اگر کوئی ایک صحابی ایک حدیث بیان کر دے تو وہ بھی خبر واحد ہے، اس کو بھی مانیں گے. بس یہ ہے کہ بیان کرنے والا خود کیا ہو؟ قابل اعتماد ہو. اور صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ با اعتماد ہیں، عادل ہیں. ان کے بعد تابعین میں سے اکثر لوگ عادل ہیں، با اعتماد ہیں. تو جب ایک حدیث کو روایت کرنے والے صحابی، تابعی، تبع تابعی، نیچے امام، یہ سب با اعتماد ہیں، تو اس حدیث کی صداقت پہ کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ تو قبر کے عذاب کے بارے میں آنے والی احادیث اگر خبر واحد ہے تو پھر بھی حجت ہیں، پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے، اسے اپنا عقیدہ بنانا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جناب والا یہ احادیث احاد نہیں بلکہ متواتر ہیں. متواتر کیا ہے؟ متواتر ہیں. تو اب کسی کے پاس عذر نہیں رہا، بہانہ نہیں رہا جان چھڑانے کا. مولانا امین آصر اصلاحی، نام سنا ہوا جی ان کا؟ تفسیر کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے. اور یہ جو مشہور و معروف آج کل سکالر ہیں جاوید احمد غامدی، یہ ان کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں، خاص شاگرد ہیں. اور مولانا امین آصر اصلاحی کس کے شاگرد ہیں؟ حمید الدین فراہی کے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کس کا؟ احادیث کے انکار کا. ان لوگوں نے کئی ایک احادیث کا انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا ہے، خصوصاً وہ احادیث جن کا تعلق معجزات سے ہوتا ہے. سر سید احمد خان سب سے بڑھ کر معجزات کا انکار کرنے والے ہیں. بتانا چاہتا ہوں مولانا امین آصر اصلاحی عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں. جب ہم آپ سے کہتے ہیں پبلک سے کہ ان لوگوں کی کتابیں نہ پڑھو، اسی لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کا عقیدہ بن جائے. مولانا امین آصر اصلاحی کا موقف یہ ہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حساب کتاب تو آخرت میں اور عذاب پہلے شروع ہو جائے قبر میں؟ یہ ہے ان کے عقلی دلائل. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن. ہمارے پاس کیا؟ احادیث. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ یونیورسٹیوں میں موجود ہے. جدید جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار ہیں. یہی لوگ جو اپنے خیال میں علماء کو، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اپنا یہ حال ہے کہ تعلیم نے ان کو یہ دن دکھا دیے کہ انہوں نے بہت سی حدیث کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا عقیدہ اخبار
یہ متواتر حدیث سے بھی ثابت ہے بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. تو آئیے اب دلیل کی طرف آتے ہیں. پہلے نمبر پہ سورہ مومن آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور فرعون کی قوم کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ کے سامنے ان کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. کن کو؟ فرعون اور فرعون کی قوم کو. یہ کہاں پیش کیا جاتا ہے جی؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پیش کیا جائے گا. کیا کہا جا رہا؟ پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی پھر آرڈر آئے گا کہ ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ آل فرعون کو، فرعون اور فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. تو یہاں پہ دو طرح کے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، ایک وہ جو اب جاری ہے اور ایک وہ جو روز قیامت ہوگا. تو جو قیامت قائم ہونے سے پہلے عذاب دیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر. تو قرآن سے ثابت ہو گیا عذاب قبر کا عقیدہ. آگے چلیے سورہ نام آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. کیا ترجمہ جی اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کاش آپ دیکھیں اس وقت جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتی ہیں. جب ظالم لوگ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ موت کی سختی میں. اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو باہر نکالو، اپنی روح کو باہر نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. کب دیا جائے گا؟ کب دیا جائے گا؟ آج. آپ نے پورا مقدمہ ہی ہمارا خراب کر دیا. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عذاب آج دیا جائے گا. قیامت کے دن کا عذاب الگ ہے. یہ جو آج دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے. فوت ہونے سے لے کر قیامت کے واقع ہونے سے پہلے تک جو عذاب دیا جائے گا یہ کیا ہے؟ عذاب قبر ہے. یعنی کہ فرشتے ایک تو عذاب دیتے ہوئے ان کی روح نکال رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں کہ روح نکلنے کے بعد تمہارا عذاب شروع ہونے والا ہے. تو یہ کیا عذاب قبر ہے. اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تقریباً 4 کے قریب ایسے باب قائم کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو پہلی حدیث کیا جی؟ بخاری شریف کی 1374 1374 انس ابن مالک سے روایت ہے. وہ قبر کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے. تو اس حدیث وہ پوری حدیث میں بیان نہیں کروں گا، اس کا آخری حصہ کہ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جہاں تک تعلق ہے منافق کا اور کس کا؟ کافر کا. فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا
ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا کس آدمی کے بارے میں؟ کافر اور منافق، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ منافق اور کافر سے قبر میں پوچھا جا رہا ہے نا، جی فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے تھی اس آدمی کے بارے میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کون؟ وہ قبر وہ والا، قبر میں، وہ قبر میں منافق یا کافر کیا کہتا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا اس آدمی کے بارے میں۔ کنت اقول ما یقول الناس، میں تو بس وہی باتیں کہتا تھا اس آدمی کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال، اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے علم لیا اور نہ ہی تو نے تلاوت قرآن کی تلاوت کی۔ ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے، دوسرا معنی اس کا یہ، اور نہ ہی تو نے پیروی کی حق والوں کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ ثَقَلَيْنِ، اب اسے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ لوہے کا جب ایک ہتھوڑا لگے گا تو وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی چیخ کی آواز ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسانوں کے اور جنوں کے۔ تو یہ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ قبر میں، قبر میں، قبر، قبر میں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 1378 1378، راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ انہما لیعذبان، ان دو قبروں میں موجود لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ پھر آپ نے کہا بلا، اما احدہما، جہاں تک تعلق ہے ایک گناہ کا، جہاں تک تعلق ہے ان دو میں سے ایک آدمی کا، فکان یسعی بالنمیمہ، تو وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک کے بعد دوسرے کو، یعنی کہ میں نے کسی آدمی کے خلاف کوئی بات کی، جی اب میں نے اس کے خلاف بات آپ کے سامنے کی ہے، یہ غلط ہے، غیبت ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ بات اس تک پہنچا دی جبکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جی تو جو کام میں نے کیا وہ غیبت ہے، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی میں نے کی، جی، اور آپ نے یہ بات اس تک پہنچا کر کیا کیا ہے؟ چغلی کی ہے۔ چگلی کی، اور چغلی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نیکی کر رہے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا ہوتا وہ یہاں پہ آ کے سچ بولتے ہیں، جی جی، کیونکہ یہ سچ کس لیے؟ لڑانے کے لیے۔ جی، یہ سچ کس لیے ہے؟ لڑانے کے لیے، اس لیے اس موقع پہ وہ سچ بولتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب میں نے غیبت کی تھی آپ مجھے سمجھائیں، روکے، مجھے روکے، مجھے بتائیں بھئی اچھی بات نہیں ہے، جی آپ اس کو کیوں بتانے جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اور وہ آپس میں لڑ پڑیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف مزید ہو جائیں۔ تو ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ پیشاب کے قطروں سے، پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ پیشاب کے قطرے لباس پہ گر رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔
اب یہ عذاب کہاں ہو رہا ہے جی؟ قبر میں. شرک کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ چغلی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے. تو اسے پتہ چلا کہ کئی ایسے مومن بھی ہوتے ہیں جن کو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. تیسرے نمبر پہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 588 188. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی اتحیات میں بیٹھے اور اتحیات للہ پڑھ لے تو وہ اللہ تعالی سے 4 چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ مانگے. جی 4 چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ کیسے مانگے؟ اللہ سے. چنانچہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ان تمام نصوص سے، آیات اور حدیث سے واضح ہوا کہ قبر میں عذاب کئی لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جی اور کئی لوگوں کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو قبر میں کیا ملتی ہیں؟ نعمتیں ملتی ہیں. یہاں پہ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، عذاب قبر پہ بھی ایمان لانا ہے اور منکر نکیر فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہے. جی فرشتے تو کئی ایک ہیں، جی لیکن وہ فرشتے جن کا عذاب قبر سے تعلق ہے، قبر سے تعلق ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر. جی بالکل. تو ان پہ بھی ایمان لانا ہے. منکر نکیر کی کیا دلیل ہے جی؟ حدیث جسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی اور اس کا نمبر ہے 1071 1071. امام ابن حبان روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں 3117. امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں 864 864. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں، اور صحیحہ میں اس کا نمبر ہے 1391 1391. حدیث کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قبل المیت، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، تو میت کے پاس کون آتے ہیں؟ 2 فرشتے. اسودان، کس رنگ کے؟ سیاہ رنگ کے. ازرقانی، نیلی آنکھوں والے. یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر، ان میں سے ایک فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ نکیر. کیسے نام ہے جی یہ منکر نکیر؟ منکر ویسے کس کو کہتے ہیں عام طور پہ؟ اس چیز کا انکار ہو. کہتے ہیں نا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، النہی عن المنکر. جی منکر کا معنی ہم کیا کرتے ہیں اردو میں؟ برائی، بری چیز. اس لیے کئی لوگوں نے فرشتوں کے ان ناموں کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا نام منکر نکیر یہ ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ابھی حدیث میں آیا ہے، کہتے ہیں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. جہاں تک تعلق ہے منکر کے لفظ کا، تو منکر کا معنی ہمیشہ برائی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، جی گوشت پیش کیا تھا بچڑے کا بھون کر، جی انہوں نے کھا.
ہاتھ نہیں بڑھائے کھانے کے لیے. جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قوم منکرون، تم لوگ عجیب و غریب لگتے ہو، اجنبی سے لگتے ہو، تمہارا معاملہ کوئی عجیب سا ہے. تو اس لیے منکر کا معنی ضروری نہیں کہ ہر جگہ کیا ہو، برائی ہو. اور یہ فرشتے ہیں منکر اور نکیر، برے اعمال کرنے والوں کے لحاظ سے منکر نکیر ہی ہیں، جی. ان کے لحاظ سے منکر ہے. تو اب دیکھیں یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر. تو وہ کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل، قبر والے سے کیا کہتے ہیں؟ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ کون سا آدمی؟ اللہ کے نبی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول، تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے ما کان یقول، ہمارا اس آدمی کے بارے میں وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ خود انہوں نے پیش کیا، جو تعارف خود انہوں نے اپنے بارے میں کرایا. تو ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ہوا عبد اللہ و رسول، کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. فیقولان، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم، ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ انک تقول ھذا، کہ تمہارا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا، تم یہی بات دنیا میں بھی کہتے تھے. ثم یفسح له فی قبرہ، پھر اس کی خاطر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. 70 ذراعا فی 70، 70 بائی 70، کیا مطلب؟ لمبائی بھی 70 ہاتھ اور چوڑائی بھی 70 ہاتھ. ثم ینور له فیہ، پھر اس کی خاطر اس کی قبر میں روشنی قائم کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے. کہاں قبر کا اندھیرا اور کہاں روشنی. اچھا اب دیکھیں، یہ جو اس کی قبر چوڑی کر دی گئی، کھلی کر دی گئی، روشنی کر دی گئی، کیا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے قبر کی نعمت. ثم یقال له، پھر اس سے کہا جاتا ہے نم، کیا کر؟ سو جا. فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو میں صورتحال بتا دوں. ان کو صورتحال تو نعمتوں میں ہے، تو ایسا کہہ رہے ہیں نا. فیقولان، تو کہتے ہیں نم، سو جا، کنومت العروسی، اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اٹھاتا ہے تو کون اٹھاتا ہے؟ جسے وہی اٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے ہاں محبوب ہوتا ہے، ان کو اس کا شکر. تو یہ پھر سویا رہے گا حتیٰ یبعثہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اس کی اس قبر سے. وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر میت کیا ہو؟ منافق. تو اس سے جب سوال ہوتا ہے تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے تھی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ سمیعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا وہ کچھ کہتے تھے، میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا. لا ادری، مجھے کسی بات کا نہیں پتا. یعنی کہ لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے، برا بلا کہتے تھے، تکذیب کرتے تھے، میں نے بھی کر دی. فیقولان، فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم، ہم یہ بات جانتے تھے کہ انک تقول ذلک، کہ تمہارا یہی عقیدہ تھا. فیقال للارض التئمی علیہ، زمین سے کہا جائے گا کہ تو اس کے اوپر کیا ہو جا؟ تنگ ہو جا. چنانچہ زمین جو ہے اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب میں. فلا یزال فیہا معذبا، وہ ہمیشہ عذاب کی حالت میں رہے گا، حتی یبعثہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائیں.
تو وہ تھا مومن، تو اس کو نعمتیں ملی، اور یہ ہے کافر اور منافق، اس کو کیا ملا؟ عذاب ملا۔ عذاب ملا۔ تو میں نے یہ پوری حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے جی ابھی یہ حدیث؟ عذاب قبر، نعمتوں کی وجہ، قبر میں نعمت ہے۔ منکر نکیر کے بارے میں قبر کی نعمتوں عذاب کا تذکرہ وہ بھی آ گیا، لیکن بنیادی طور پہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بتانے کے لیے کہ منکر نکیر کا عقیدہ، جس میں میں نے اشارہ کیا کہ کئی لوگ اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن عصر حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ نمبر 19 ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بس وضاحت آئندہ درس میں ہوگی انشاءاللہ، ترجمہ تاکہ تعارف ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آئندہ ہم نے کس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو مسئلہ نمبر 19 کیا ہے؟ وَالْإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ ایمان لانا، یقین رکھنا۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، اور ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، جیسے ہمارے نبی کا حوض ہوگا ایسے ہر نبی کا حوض ہوگا۔ إِلَّا صَالِحًا علیہ السلام، سوائے نبی صالح علیہ السلام کے، فَإِنَّ حَوْضَهُ ذرع ناقته، ان کا حوض کیا ہوگا؟ ان کی اونٹنی کے تھن، یہی ان کا کیا بن جائیں گے؟ حوض بن جائیں گے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی صالح علیہ السلام کے لیے حوض جو ہوگا وہ ان کی اونٹنی کے تھن ہوں گے، اور کیا ہر نبی کا واقعی الگ الگ حوض ہوگا، اور ہمارے نبی کے حوض کی تفصیلات کیا ہیں۔ ان تمام مسائل پہ انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو استقامت دے، پوری زندگی ایسے علم لینے اور دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔